مبارک میں جہاں ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور لوگ نمازوں کے لیے دوڑے دوڑے آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدیں بھر جاتی ہیں شروع کے اندر، کیوں؟ اس وجہ سے کہ شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، جکڑ لیے جاتے ہیں، تو لوگ دھڑا دھڑ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب لوگ نمازی کم ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب شیطان کھل گیا ہے، وہ لوگ پھر اپنی غفلت کی وجہ سے اور کوتاہیوں کی وجہ سے مسجد سے پھر دور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں جو ہے نا جی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، پھر ایک صف ختم ہوتی ہے، پھر دوسری ختم ہوتی ہے، پھر وہی لے جاتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں۔ اور ایک تو تصویر میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ رات کو زلزلہ آیا تو مجھے یہ لگا کہ صبح کو جو ہے نا جی مسجد بھری ہوگی، لیکن وہی 2-3 نمازی تھے جو پرانے تھے۔ ہم تو ایسے مسلمان ہو چکے ہیں۔ بہرحال جہاں پہ ہم اور عبادتوں کا اور چیزوں کا خیال کرتے ہیں، وہاں پہ ہمیں رمضان کے اندر 3 نمازیں ایسی ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 اشراق کی نماز۔ اشراق کی نماز کیا ہے؟ اور نمبر چاشت کی نماز۔ پھر اشراق چاشت کی نماز، آپ جب اشراق کی نماز جب سورج نکلتا ہے تو اس کے 10 سے 15-20 منٹ کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اشراق کی، اور نیت جو ہے نا جی اس کی وہی ہے نماز نفل والی، کیونکہ اس وجہ سے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو کیا ہونا اس کا ثواب کتنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے چاشت کی نماز پڑھنے۔ اور اسی طرح چاشت کی نماز کے بعد پھر اشراق کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اشراق کی نماز کیا ہے کہ 9 بجے کے قریب، 9 سوا 9 کے قریب جو ہے نا اس کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی 2 سے 4 رکعتیں آپ کو 2 کر کے پڑھ لینی چاہیے، اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ اور اسی طرح پھر اوابین کی نماز، اوابین مغرب کی نماز سنتوں کے بعد، نفل کے بعد 12 رکعت نماز نفل، 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں، 6 سے 12 تک 2 کر کے۔ اور اس کا ثواب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اوابین کی 6 یا 12 رکعتیں پڑھے گا، اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو جہاں پر ہم دوسرے عبادات، دوسرے اعمال کا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔